حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو معمول ہے، اس کو لازم پکڑ لو تو۔ پھر فرمایا کیا ہے وہ؟ قیام اللیل، تہجد کی نماز، اور اس کا فائدہ یہ ہے فإنها مغفرۃ للسیئات ومنحات الإثم ومقربۃ إلی الرب، اس لیے کہ تہجد کی نماز کے 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی جتنی تہجد کی نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے فرض نماز کے بعد کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء فی ثلث اللیل الاخیر، رب تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر فغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے دینے کا فیصلہ کر دوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ بڑا قبولیت کا وقت ہے رات کا آخری پہر تہجد کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چونکہ رات کے آخری پہر میں خاص طور پر سردی کے موسم میں جب بندہ اٹھتا ہے تو وضو کرنا بہت مشکل کام ہے، چاہے گرم پانی کیوں نہ سرنا، پھر بھی سردی کے موسم میں وضو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے محبوب محمد ملأ اعلی جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ کس چیز کی بحث کر رہے ہیں، کس چیز کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ اس چیز کی بحث کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کس چیز سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، کس چیز کے ذریعے سے، اس پر وہ بحث کر رہے ہیں، اور اس میں یہ چیز آتی ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، سردی کے موسم یہ ہوتا ہے لیکن بندہ اٹھ کر وضو کرتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے اور اللہ کی نگاہ کی درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، ایک روایت میں وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْجُمْعَةِ، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا، جماعت کی نماز کے لیے جلدی آنا، وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا بڑا اجر و ثواب ہے اور اللہ کے ہاں ان کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے ان چیزوں میں بحث کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تعالی من اللیل، جس کسی بندے کی رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلے، نیند پوری ہو جائے، اور سردیوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے آنکھ کھلے، آنکھ میری بھی کھلتی ہے، آنکھ آپ کی بھی کھلتی ہے، لیکن اتنا آسان عمل ہے میں اور آپ نہیں کر پاتے۔ آنکھ کھلے اور جیسے ہی آنکھ کھلے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سب کو یہ کلمات یاد ہیں، یہ جو کلمات ہیں یہ سب کو یاد ہیں۔ بندہ جب یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کرتا ہوں، جو وہ دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر وہ اٹھ جائے توضأ وصلی، وضو کر کے اور نماز پڑھ لے تو پھر میں اس کی نماز کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، ایک آدمی ہے رات کا آخری پہر ہے، نیند پوری ہو رہی ہے لیکن نرم گرم بستر سے اٹھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پورے جسم پر شیطان کی طرف سے گرہی لگا دی جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے، فَإِذَا وَضَّعَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، ہاتھ دھوتا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب چہرہ دھوتا ہے انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب چہرے سر پر مسح کرتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو سردی کے موسم کے سلسلے میں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے موسموں کے آداب کے سلسلے میں، موسم جب سخت ہو جاتا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، بہت زیادہ سردی ہو گئی تو لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں، زیادہ تیز دھند آندھی چلنے لگی لوگ آندھی کو گالی دینے لگتے ہیں، سردی کو گالی دینے لگتے ہیں۔ اب وہ گالیاں کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کی زبان پر کیا لاؤں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ اسی طرح موسموں میں جب تبدیلی آتی ہے بہت سارے لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، چھٹا کشی کرتے ہیں، غلط الفاظ بول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی موسم کو گالی دے، کسی موسم کو برا بھلا کہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میرے رب کی قدرت ہے، رب جس حال میں ہمیں رکھے ہم اس پر راضی ہیں۔ مومن بندہ یہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس کو بیان فرمایا، اللہ کو کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، ایسی باتیں کہہ رہا ہے جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دے رہا ہے، ہوا کو گالی دے رہا ہے، وہ سردی سخت ہو گئی اس کو گالی دے رہا ہے، گرمی سخت ہو گئی اس کو گالی دے رہا ہے۔ یسب الدہر وانا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، اللہ فرماتے ہیں بیدی الامر، سارا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سردی اور گرمی کا اور یہ موسموں کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ اب وہ اس طرح کے جملے کہہ کر وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہوں يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن کے نظام کو پلٹنے والا اور موسموں کی تبدیلی کرنے والا میں اللہ ہوں۔ وہ موسم کو گالی نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اگر موسموں میں سختی آ جائے تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری جو چیز موسم سرما کے سلسلے میں ہمیں عبرت کی اور نصیحت کی وہ یہ ہے کہ یہ سردی اور گرمی کا موسم سائنسداں کچھ بتاتے ہوں گے اور اس کی حقیقت ہوگی، لیکن ایک حقیقت ہمیں اللہ کے نبی نے بھی بتائی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے؟ اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، ربی اکل بعضی بعضا، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، فأذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 سانس لینے کا حکم دیا کہ تو 2 سانس لے سکتی ہے، آدمی اندر سے سانس لیتا تھوڑی راحت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، کہا تو سانس لے لے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم ایک مرتبہ سانس یہ سردی کا موسم ہے اور ایک مرتبہ کا سانس گرمی کا موسم ہے۔ فأشد ما تجدون من البرد من فیح جہنم واشد ما تجدون من الحر من سمومها، جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا حصہ ہے، اور جو سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کا حصہ ہے، اس کی سانس کا اثر ہے۔ اس لیے کہ جہنم ایک سزا کی جگہ ہے، جیل کی جگہ ہے، وہاں سخت سردی کا بھی عذاب ہے، سخت سردی کی بھی سزا ہے، اور وہاں سخت گرمی آگ کی بھی سزا۔ مجرموں کو برف پر لٹاتے، اسی طرح وہاں بھی مجرموں کو سخت سردی والے حصے میں اس ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جہنم کا بھی حصہ ہے۔ اسی لیے جب سردی کا موسم آئے سخت ہو جائے تو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک ایمان والے بندے کو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی جہنم سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ کتنے سردی کے موسم آتے ہیں اور ہماری اس پر توجہ نہیں جاتی ہے۔ ایک کافر، ایک ایمان نہ رکھنے والا بندہ ان موسموں سے گزرتا ہے، ایک ایمان والا بھی اسی طرح گزر رہا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے۔ ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ سخت سردی کا موسم ہے اور سب سخت سردی پڑ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے برف کی باری ہو رہی ہو، برف کی بارش ہو رہی ہو، تو وہ ٹھنڈنے لگتا ہے اور ٹھنڈتے ہوئے کہتا ہے اے پروردگار تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ سخت سردی من زمہریر جہنم، جہنم کا جو سخت حصہ ہے اس کا نام زمہریر ہے، یہ جہنم کی سخت سردی کا حصہ ہے، وہاں کی ٹھنڈک کا حصہ، وہاں کی سزا کا حصہ ہے۔ اے اللہ مجھے جہنم کی اس ٹھنڈک والے عذاب سے بھی نجات عطا فرما دے۔ ایسے موسم کو دیکھ کر اللہ سے یہ مانگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کو مخاطب کرتے ہوئے یا جہنم ان عبدی ھذا قد استجارنی من عذابک من زمہریرک، اے جہنم تو گواہ ہے میرے اس بندے نے تیری ٹھنڈک والے عذاب سے سزا سے میری پناہ مانگی ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو اس ٹھنڈک والے عذاب سے نجات دے دی۔ تو ایسے موقعوں پر ہم اللہ تعالیٰ سے
یا گرمی کا موسم ہو، اللہ پاک ان موسموں کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت دی ہے، تعلیمات عطا فرمائی ہے، اور سردی کے موسم کو اور خاص طور پر اس کی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور قرآن کی تلاوت میں گزارنے کی